شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا علامہ عبدالحفیظ مدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے۔ اور درود و سلام رسول اکرم امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ ہم سب کی طرف سے یہ درود پاک پہنچائے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ ایک اہم تربیتی نشست میں، جس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے۔ اور پھر بڑے اعزاز کی بات کہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو خطباء ہیں وہ بھی یہاں موجود، مہمان بھی یہاں موجود۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن بن صاحب، اور اسی طرح ہمارے بزرگ جناب عطاء الاسلام صاحب، جناب حافظ عبدالشکور قدوسی صاحب، اور ہمارے علماء کرام کے اس محاذ کے جو سپہ سالار ہیں، مولانا حافظ محمد افضل شاکر صاحب، مولانا عطاء الرحمن عابد صاحب، مولانا قاری ذیشان صاحب، قاری مجیب الرحمن صاحب، مولانا ہارون صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو کچھ امراض جب ہوتی ہیں تو ڈاکٹر صاحب مشورہ دیتے ہیں یہ فلاں فلاں رپورٹیں کرواؤ، لیبارٹری میں جاؤ، ٹیسٹ کرواؤ، پتہ چلے کہ تمہارے بلڈ میں کیا صورتحال ہے، کولیسٹرول کتنا ہے،
اور دیگر معاملات کی کیا کیفیت ہے، اور یہ ٹیسٹ ہونے بھی چاہیے۔ یہ ٹیسٹ ہوں گے تو مرض پکڑا جائے گا۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے مرض کو تو یہ مرض بڑھے گا اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ اور سمپل سا میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہمارے ایمان کی صورتحال کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جائے اور نتیجہ کیسے ملتا ہے۔ چھوٹی سی بات، اگر عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات ہو، ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا نہ ہو، بات ختم نبوت کی ہو، ایمانی حرارت پیدا نہ ہو، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ جذباتی عقیدہ ہے، اور اس میں جذبات دکھانا یہ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ کتنا جذباتی عقیدہ کہ آج میں اپنی قوم میں انتہائی سستی دیکھ رہا ہوں اس معاملے میں۔ ہم اس ٹاپک کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اہم عنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مسلمہ کذاب کے 2 سفیر آتے ہیں، 2 ایلچی آتے ہیں پیغام لے کر۔ بات ہوتی ہے کہ 2 لاکھ کے قریب مسلمہ کذاب کے لوگ ہیں، اور اتنی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت 2 لاکھ کے قریب لوگوں کا ملنا اور شرائط کیا رکھی ہیں، مسلمہ کذاب نے کہا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں ہم آپ کی نبوت مانتے ہیں، آپ اپنا خلیفہ نبوت کے حوالہ سے مسلمہ کذاب کو مقرر کر دیں۔ یہ پیغام لے کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ان کی یہ بات سنی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں آ گئے۔ گردن مبارک کی رگیں پھول گئیں، رنگ سرخ ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تم سفیر بن کے آئے ہو، ہمارا جو پہلے لوگ تھے ان کا بھی قانون ہے، ہمارا بھی یہی دستور ہے، جو کسی کا پیغام لے کے آئے، خواہ دشمن کا پیغام لے کے آئے، پیغام پہنچانے والے کو کچھ نہیں کہنا،
اگر یہ ہمارا دستور نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تم دونوں کی گردنیں خود تن سے جدا کرتا. یہ جذباتی عقیدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے. ایک شاخ پڑی ہوئی تھی، خشک شاخ، ٹہنی چھوٹی سی. فرمایا ختم نبوت کے متعلق تم بات کرتے ہو؟ اگر تم اس سلسلہ میں کہو نا یہ شاخ دے دو ہمیں، میں تمہیں شاخ تک تمہارے ہاتھ پہنچنے نہیں دوں گا. تم نبوت کی بات کرتے ہو. ولولہ نہیں رہا. ٹیسٹ کیجیے اپنے ایمانوں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما ہے، آخری دن ہے، لیٹے ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا پیار اس عقیدہ ختم نبوت سے. آپ نے فرمایا اسامہ جاؤ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے میدان میں اترو اور یہ لشکر تمہارے ساتھ جائے گا. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن اس لشکر کا سپہ سالار بنایا اپنے منہ بولے پوتے سیدنا اسامہ بن زید کو. میں کبھی سوچتا ہوں اللہ کی قسم اگر میرے نبی کا کوئی حقیقی بیٹا ہوتا تو اس مشن کے لیے میرا نبی اس کو روانہ کرتا. لوگ آئے، کسی نے بات کر دی، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آخری آپ کی زندگی کے ایام ہیں. کسی نے بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، یہ اسامہ تو چھوٹا ہے، 17 سال کی اس کی 16-17 سال عمر ہے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، جناب عمر موجود ہیں، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. آپ ان کو سپہ سالار بنائیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا یہ بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جذبات میں آ کے بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. فرمایا کون ہے میری بات کو پیچھے کرنے والا؟ میں نے اسامہ کو تیار کیا ہے، اسامہ ہی جائے گا. بلاؤ کون ہے جو میری بات کا انکار کرتا ہے؟ صحابہ گھبرا گئے، ڈر گئے. اتنے جذباتی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق. یہ میں نے آپ کو ٹیسٹ بتایا ہے، میں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لوں، آپ بھی لیں. ہمارے پاس اتنے بڑے پروگرام ہوں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، فلاں موضوع پہ ہے، لیکن ختم نبوت کی بات آئے تو ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس قدر ختم نبوت کے ڈاکوؤں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو بات تھی تمہیدی. ہمیں اس معاملے میں جذباتی ہونا چاہیے اور جذبات ابھرنے چاہیے، ولولہ پیدا ہونا چاہیے. جو ولولہ تحریک ختم نبوت میں دلی گیٹ کے باہر بہت بڑے احتجاجی مظاہرہ میں مسلمانوں نے جو ولولہ دیکھا اور جو پیدا ہوا وہ ولولہ ہونا چاہیے. اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مجمع لگا ہوا ہے، چھت پہ اذان نوجوان دے رہا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر
اللہ اکبر! جنرل ضیاء الدین قادیانی اس وقت کمانڈر تھا، حکم دیا گولی چلا دو، گولی لگی، مؤذن کو مؤذن گر پڑا، دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہاں سے اذان کا آغاز کر دیا، گولی پھر آئی، وہ بھی گر پڑا، تیسرا نوجوان کھڑا ہوا، جہاں سے اس نے کلمات اذان کے چھوڑے تھے وہیں سے آغاز کر دیا، پھر گولی آئی، یہ بھی گر پڑا۔ حضرات، یہ بات حقیقت ہے کہ جس وقت اذان ختم ہوئی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے 9 نوجوانوں نے جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ کیسا یہ ولولہ لائیں، کیسے یہ جذبات لائیں؟ ہمیں تو گونگا بہرا بنا دیا گیا۔ کراچی، وہاں پہ پولیس کی وین آئی، تحریک ختم نبوت کے حوالہ سے لوگ ذوق در ذوق، جوق در جوق پہنچتے تھے۔ چھوٹا سا 10-12 سال کا بچہ وہ پولیس کی وین میں چڑھ رہا ہے اور وہ پولیس والے لوگوں کو قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے بیٹا تم ادھر نہ آؤ، یہ تو قیدیوں کی بس ہے، یہ جیل میں جائیں گے۔ بچہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، میری ماں نے کہا تھا جہاں یہ جائیں گے وہاں بیٹا تو نے جانا ہے۔ اللہ اکبر! آج وہ جذبات نہیں رہے، ہمارا کامل ایمان وہ نہیں رہا۔ حقیقت بات ہے، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جس طرح کا یقین، ایمان آپ کے آبا کا تھا وہ نہیں رہا، کمزوری آ گئی۔ اصلاح کیجیے خدا کی قسم، مگرنہ میں جانتا ہوں اس عالم دین کو، حیات ہے، 40 سال انہوں نے ترجمہ قرآن پڑھایا ہے، اور ایک دن بیٹا کہتا ہے آ کر ابو جان آپ جس رستے پہ چل پڑے ہیں یہ رستہ جہنم کا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیسی بات تو نے کر دی؟ بیٹا کہتا ہے ابو جان اگر نجات حاصل کرنی ہے تو مرزا قادیانی کو اپنا نبی مان لو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے یہ بات مساجد میں کرنی چھوڑ دی ہے اور قادیانی ہمارے گھروں تک آ گئے۔ اب وہ باپ رو رہا ہے کہ میں کیا کروں، بتاتا بھی نہیں کسی کو۔ ہم سے رابطہ کیا، ہم نے کوشش کی، وہ خود بات نہیں کرتا، خود بات نہیں کرتا، کبھی کسی مربی سے فون پہ بات، کبھی اس کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ لیکن جو بات حقیقت ہے وہ دولت کا بھی لالچ دیتے ہیں، وہ عورت کا بھی لالچ دیتے ہیں۔ تشریف لے آئے آپ سب، تشریف لے آئے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ان کے بزرگوں نے تحریک ختم نبوت میں جو حصہ ڈالا ہے ہماری عوام کو اتنا پتہ نہیں ہے، کتنی محنت کی اور کیسا ایمان تھا عقیدہ ختم نبوت میں۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہمیں بتائی، فرمانے لگے جب مرزا قادیانی نے وہ اشتہار لکھا نا، آخری فیصلہ، جب اشتہار لکھا اور اس میں یہ بات درج کی اگر میں جھوٹا ہوں، مرزا قادیانی نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں
تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تو مجھے مولوی ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں مجھے مار دے اور ہیضہ یا طاعون کی بیماری سے مار دے. دعا کی اور یہ بھی لکھا کہ یا اللہ میری پھر موت سے مولوی ثناء اللہ اور اس کی جماعت کو خوش کر دے. یہ الفاظ موجود ہیں اب بھی. میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے. اللہ کا کرنا یہ ہوا 1 سال اس خط کے 1 سال 1 ماہ اور 11 دن بعد مرزا قادیانی ہیضے کی بیماری سے ہیضے کے ساتھ واصل جہنم ہوا. منہ مانگی موت مل گئی. اور اس واقعہ کے بعد بر صغیر میں بہت سے قادیانی مسلمان ہو کہ مولانا تو زندہ ہیں، اور اس نے تو کہا تھا کہ اور پھر اشتہار بھی شائع کیا اور یہ بھی کہا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہ اپنی اہل حدیث اخبار میں یہ میرا خط شائع کر دیں. انہوں نے ساتھ ہی شائع بھی کر دیا تھا. مولانا گرداسپوری فرماتے ہیں کہ کافی لوگ مسلمان ہوئے تو یہ قادیاں میں جو لوگ تھے نا یہ بڑے سخت قسم کے تھے، جس کو پنجاب میں ٹیٹ کہیں گے. ان کو مسلمان کہتے بھئی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، فیصلہ تو ہو گیا. اب مرزا جھوٹا تھا، مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مر گیا، فیصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جلسہ ہوگا، آپ مولوی ثناء اللہ کو ادھر بلائیں. اگر وہ ادھر آ کر یہ اعلان کریں جلسے والے دن کہ آج کے بعد میں 1 سال تک زندہ رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، وہ اعلان کر دیں، تو اگر وہ زندہ رہے 1 سال تک ہم مان جائیں گے جناب مرزا جھوٹا ہے اور یہ سچے ہیں. اگر پہلے موت آ گئی تو پھر یہ معاملہ تو ختم ہو گیا. اب یہ بنتی بات نہیں تھی. دیکھیں 1 سال میں بہت کام ہو سکتے ہیں، مرڈر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے پلان بن سکتے ہیں. مولانا کو خط لکھا قادیاں کے مسلمانوں نے. مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اسٹیج قادیانیوں کا، مسلمان بھی وہاں موجود، مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ موجود. کس قدر ایمانی مسئلہ ہے. مولانا کو بلایا گیا، جی اعلان کرے. مولانا اعلان کر رہے ہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ 1 سال کا اعلان کریں اپنی زندگی کے متعلق، تو پھر سن لیں میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال کا اعلان کرتا ہوں. 5 سال تک مجھے اللہ ختم نبوت کی برکت کے لیے، صداقت کے لیے اللہ موت نہیں دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور لوگ جو ساتھ بیٹھے تھے وہ کپڑے پکڑنے لگے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے پتہ نہیں 1 سال کیسے گزارنا ہے. مولانا فرمانے لگے چھوڑ دو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس قدر ایمان ہے، اس قدر یقین ہے. اللہ کی قسم اگر آج میں 50 سال کا اعلان کر دیتا، اللہ نے 50 سال تک مجھے موت نہیں دینی تھی. اور یہ ہیں وہ لوگ ایمان والے. مولانا ان ایام میں بیمار ہو گئے، بلکہ حملہ ہوا. ایک ہسپتال میں گئے، تو وہاں کا MS قادیانی تھا. تو لوگ بھی پریشان کہ مولانا آپ نے اعلان بھی کیا ہے کہیں کو کام نہ کر دیں، قادیانی ڈاکٹر ہے، MS ہے، کوئی زہر وغیرہ کا انجیکشن نہ لگا دے. مولانا فرمانے لگے وہ جو مرضی کر لے، اللہ کی قسم جو میں نے بات کیا اللہ پوری کر کے رہے گے.
مولانا مرزا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، اور وزیر آباد کے اسم خالد دیوبند مکتبہ فکر کے عالم دین کے یہ لفظ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کتاب شائع ہوئی، 22ویں جلد ہے، احتساب قادیانیت ہے، صفحہ نمبر 192 ہے، لکھا ہے اللہ نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو ایک اسلام کی برہان بنا کے پیدا کیا ہے، اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو دنیا قادیانی ہو جاتی۔ یہ الفاظ موجود ہیں، یہ ہیں ہمارے آبا، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اور یہ کتاب جامعہ سلفیہ کے ہمارے بہت جید عالم دین مولانا فاروق الرحمن یزدانی صاحب نے تصنیف کی ہے، مولانا حافظ محمد یوسف گکھڑوی کہیں رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے ان بزرگوں نے مجھے یہ واٹس اپ بھی کی، میرے پاس کتاب بھی موجود، میں نے اپنے مقالے میں بھی ذکر کیا جو ختم نبوت کورس ہوا ڈسکا میں، پھر آج کے جمعہ میں بھی ذکر کیا۔ اس وقت ضرورت ہے ایسے ایمانی واقعات بیان کرنے کی۔ مولانا حافظ یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ لاہور کے کتب خانہ میں ملازم تھے، اور ساتھ جو دکان تھی وہاں کا ملازم بھی، وہ بھی ایک ملازم تھا، اور لیکن وہ قادیانی تھا۔ مولانا محمد رفیق سلفی راہ والی رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ بار بار گفتگو کی کوشش کرتا تھا مولانا سے، مولانا سمجھاتے، اہل علم تھے، سمجھاتے، لیکن وہ اپنی ضد پہ قائم رہا، بار بار یہ اصرار، جی ایک دفعہ میرے ساتھ آپ قادیاں چلیں۔ پہلی بات یہاں میں رک کے جو کرنا چاہتا ہوں، قادیانی بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح مسلمان کو ورگلانے کی، کلمہ پڑھے گا، قرآن کی آیتیں پڑھے گا، اور سب سے پہلا جو پوائنٹ لگائے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات پہ بات کرے گا، اور یہ کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا بھی فوت ہو گئے، چلو وہ اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ، تمہیں کیا؟ جی فوت ہو گئے ہیں، جو قرآن و حدیث میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے نا، وہ اصل میں مرزا قادیانی کے متعلق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ساری چیزیں مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں، چنانچہ مرزا قادیانی آ گیا، اگر وہ زندہ ہے تو پھر مرزا قادیانی کی کوئی حقیقت نہیں، وہ تو فوت ہو گئے۔ یہ وفات پہ زور لگاتے ہیں۔ مجھے قادیانی مربی کہنے لگا قرآن مجید میں 30 آیات ایسی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے۔ اب یہ بات عام آدمی کو بتائی جائے تو وہ سوچے گا چلو یار 30 نہیں، چلو وہ ایک کدی تے نہ کل ہوئے گی نا، 30 آیات ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اللہ نے زندہ اٹھائے، قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی منارے پہ وہ اتریں گے۔ جب وہ اتریں گے ان کے بالوں سے، ان کی داڑھی مبارک سے اس طرح پانی ٹپک رہا ہوگا جس طرح وہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ دونوں فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اتریں گے۔ آگے حضرت امام مہدی جو ہیں وہ تشریف فرما ہوں گے، اقامت کہہ دی جائے گی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ حضرت امام مہدی کو پتہ چل جائے گا رحمہ اللہ کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں،
پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، امامت آپ کرائیں، آپ کے لیے اقامت جو ہے کہہ دی گئی ہے، آپ اقامت کے بعد آپ نماز پڑھائیں۔ پہلی نماز جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے، اور پھر بعد کی نمازیں خود پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد جہاد کریں گے، اللہ اللہ، اور دجال کو باب لد اسرائیل کا جہاں پہ ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فج روحا کے مقام سے پھر ایک موقع ایسا آئے گا، احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر وہ بیت اللہ کا حج کریں گے۔ اور یہاں پھر مجھے اپنے بزرگ یاد آ گئے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی، ایک غایۃ المرام کتاب لکھی، قادیانی کا جواب دیا ازالہ اوہام کا، دوسری کتاب تائید اسلام لکھی، اور اس کے صفحہ نمبر 116 پہ لکھا، مرزا قادیانی تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، میں پیش گوئی کرتا ہوں، میں پیش گوئی کرتا ہوں، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ کی حدیث پر اس قدر ایمان ہے کہ تو بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا، بیت اللہ تو نہیں جا سکے گا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد مرزا قادیانی 10 سال تک زندہ رہا، بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا۔ اس قدر مضبوط ایمان، اللہ اکبر۔ اور کسی نے پوچھا آپ بیت اللہ حج کو کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کو مجھے ادھر مار نہ دے، ڈرپوک بہت تھا، بہت ڈرپوک تھا۔ اس نے ایک اپنے گھر میں کتا رکھا تھا حفاظت کے لیے۔ یہ سیرت المہدی کتاب ہے، آپ کے پاس سیرت المہدی ہو، صرف سیرت المہدی ایک کتاب ان کی ہو، سیرت المہدی، آپ کے پاس یہ کتاب دیکھ لیں، قادیانی کتاب دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ انہوں نے کتاب اب شائع کرنی بند کر دی ہے، وہ شائع نہیں کرتے۔ سیرت المہدی قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے، اور قادیانی نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سنا سکتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہے، اس نے کتا رکھا تھا شیرو، اس کا نام تھا۔ ہمارے جو خان صاحب ہیں نا، انہوں نے بھی کتا رکھا ہوا ہے، اس کا نام بھی شیرو ہے۔ ہاں جی، اب دعویٰ نبوت کا ہے تو رکھا کتا ہے، جہاں کتا ہو وہاں پہ فرشتہ آتا نہیں آتا ہے۔ اور کسی سے مجھے کہنے لگا جناب ہمیں بات بتائیں کوئی، کہ کئی دفعہ قادیانی ہم سے قابو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ قابو اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ان کے متعلق علم نہیں ہے۔ آپ ایک سوال کر لیں صرف کہ وہی ٹیچی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، بس ٹیچی، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا ٹیچی، پھر بھاگ جائے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھا ہے، یہ کسی مجاہد ختم نبوت کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس فرشتہ ایک آتا ہے جس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، اس کی کتاب میں درج ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا یہ بہت ڈرپوک تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث میں جہاد کریں گے، وہ تو قتل کریں گے دجال کو، اور اس نے ساری زندگی اس نے تلوار پکڑی نہیں ہے، اور یہ تو کوئی جانور ذبح نہیں کر سکا۔ ایک دن، یہ بھی سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، ایک دن نا اس کے پاس ایک عورت آئی چوزہ لینے کے لیے کہ حضرت ہمارے چوزے کو نا یہ ذبح کر دیں۔ اس نے کبھی کیا نہیں تھا ذبح، اس نے چھری چلائی،
دھیان پتہ نہیں عورت کی طرف تھا، وہ چھری اس کی انگلی پہ لگی، چوزا بھاگ گیا. یہ اس کی حالت ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ان کا یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ مرزا آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. مجھے سوال کیا کہ 30 آیات ایسی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے. میں نے پھر جواب دیا بھئی 30 رہنے دینا، بس ایک آیت پڑھ دیں، ایک آیت کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہو صیغہ ماضی کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ میں نے اپنے عیسیٰ پیغمبر کو موت دے دی، تم ایک پڑھ کے دکھاؤ، ہم مان لیں گے. اللہ کی قسم 5 منٹ سے زیادہ وہ ٹھہر نہیں سکا. ہم ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے عقیدہ ختم نبوت پر. میں بات کر رہا تھا بزرگوں کی، کس قدر ایمان کے وہ قادیانی کہنے لگا جی بس جو بھی ہے میرے ساتھ ایک دفعہ قادیاں چلیں. مولانا نے حامی بار لی، چلو جب 3 چھٹیاں کٹھی آئیں گی ہم چلیں گے. مولانا حافظ محمد یوسف گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ اب قادیاں چلے گئے. راستے میں حضرت دعا کرنے لگے، اللہ تیری توحید پر کامل ایمان ہے، تیرے پیغمبر کی ختم نبوت میں کامل ایمان ہے، تیرے پیغمبر کے ہر لفظ پہ کامل ایمان ہے. اللہ مجھے مرزا قادیانی کا قبر میں حشر دکھا دے، مجھے قبر میں حشر دکھا دے. اللہ اکبر. قادیاں میں گئے، اللہ رب العالمین نے ایسا منظر دکھایا کہ یکدم قبر سے شعلے نکلے، آگ کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے. مولانا بھاگے، اس نے پکڑ لیا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے تمہیں نظر نہیں آتا مرزا قادیانی تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا. مرزائی کہتا مجھے تو نظر نہیں آتا. پھر دعا کی، اللہ تیرا کیا جاتا ہے، اللہ تو جو مجھے تو نے دکھائے اس کو بھی دکھا دے. اللہ نے اس قادیانی کو بھی یہ منظر دکھا دیا. قادیانی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ ایسی ایمانی کیفیت کہاں سے لائے؟ تو حضرات بات کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ختم نبوت کے متعلق اپنے اندر دلائل پیدا کریں جو آپ ان کو جوابات دے سکیں. آج کو قادیانی کھڑا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی ہے کہ قادیانی اٹیک کرتا ہے حیات مسیح پہ. ایک اور حوالہ دیتا ہوں، براہین احمدیہ کا حوالہ ہے، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے بات نہیں کرے گا اس ٹاپک پہ. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں توفہ کا جو معنی ہے موت ہے، اور اس پر ہمارے علماء کرام کو وہ لگا کے رہتے ہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ان کے پاس یوں سمجھے آپ ان کی ایک بات کا جواب دیں گے نا، پیچھے 150 اور بات انہوں نے تیار کی کہ اس کا جواب یہ دینا ہے، اس کا جواب یہ دینا ہے، اس کا جواب یہ دینا ہے. تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن جب آپ ان کی کتاب کا حوالہ دیں گے پھر ان کی ساری تیاری ختم ہو جائے. مرزا قادیانی نے خود براہین احمدیہ میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کا معنی توفہ کا معنی میں تجھے پوری نعمت دوں گا. میں نے ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، کہنے لگا حیات مسیح کا عقیدہ مشرکانہ ہے. شرک کرتا ہے جو حیات مسیح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے
زندہ تو اللہ کی ذات ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی ہمارا بھی ایمان حضرت عیسیٰ کو موت آئے گی، دنیا سے جائیں گے، وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، لقرب قیامت موت آئے گی۔ کہتا ہے نہیں جی بس عقیدہ مشرکانہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے مشرک ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مرزا قادیانی کا براہین احمدیہ میں یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ زمین میں آئیں گے، اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کہتا ہے یہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا نبی پھر مشرک تھا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کسی صورت میں نبی بن سکتا نہیں، بن سکتا، مشرک کسی صورت میں نبی نہیں بن سکتا۔ اب میں نے کہا کہ وہ تمہارے نبی نے، تمہارا جو مرزا اس نے لکھا ہے براہین احمدیہ میں کہ توفہ کا معنی پوری نعمت دینا ہے، پوری نعمت، موت نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ معنی دیا اس کے بعد کوئی جواب نہیں ان کے بعد۔ اسی طرح جب ہماری طرف سے آیت پیش کی جاتی ہے انا خاتم، یعنی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فوراً قادیانی اٹھتا ہے جی اس کا معنی آخری ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا معنی ہے جی؟ اس کا معنی مہر ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ قرآن کا پہلا پارہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا معنی مہر ہے، تم کیسے کرتے ہو؟ اور پھر ایک نہیں، پھر بتائیں گے اس کا معنی انگوٹھی بھی ہے، ختم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، ہمارے مدارس کی وہ اسناد میں لکھا ہوتا ہے، اس کا معنی آخری نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو چھوڑو جی، سب معنوں کو چھوڑو، اور یہ بھی حوالہ دینے لگاؤ، یہ حوالہ بھی نوٹ کریں، اور اس کے بعد قادیانی عقیدہ ختم نبوت پہ بات نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کا معنی ازالہ و ہام صفحہ 360 اس میں مرزا قادیانی نے کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ معنی کیا کیا ہے؟ ختم۔ پھر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ بات مرزا قادیانی کی ہے۔ جب آپ اس کو اس کی عبارت سنائیں گے مرزا قادیانی اور اس کی ذریت بھاگ جائے گی۔ ہمیں یہ اتنے تو ہمیں یاد کر لینے چاہیے نا حوالے، اور پھر ہمیں پتہ نہیں یہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ آپ پریشان ہوں گے یہ کیسے؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی نبی بھیج کے رب نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، وہ مرزا کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں اجراء نبوت کے، اجراء نبوت کے دلائل دیتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، لیکن مرزے کو نبی آخری مانتے ہیں۔ 1930 تک میرے پاس کتاب موجود ہے، مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا نا نبوت کا، یہی پیش کیا کہ نبی آتے رہیں گے، نبی آتے رہیں گے، تو مرزائیوں نے، اس کے مریدوں نے، کئیوں نے نبوت کے دعوے کر لیے کہ اس کو اگر وحی آتی ہے ہمیں بھی آتی ہے، حتیٰ کہ 34 آدمیوں نے 1930 تک قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ مرزا محمود کو کہنا پڑا ہماری جماعت کو کیا ہو گیا، یہ سمجھے نہیں اصل میں حقیقی نبی مرزا قادیانی ہے، اس کے بعد قیامت تک اب نبی نہیں آئے گا۔ مجبوراً اس کو یہ خطبہ دینا پڑا، یعنی کہ یہ قادیانی چالیں ہیں، انہیں سمجھیے۔
حضرات اہم بات، یہ لوگ مرزا قادیانی کے زندگی پہ بات نہیں کریں گے، ہم کو الجھائے رکھیں گے، کبھی ختم نبوت پہ، کبھی حیات مسیح پہ، یہ الجھائے رکھیں گے ہمیں۔ مرزا قادیانی کے کردار پہ بات نہیں کریں گے، عقیدے پہ بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، ایک پنچایتی مناظرہ تھا، وہاں پہ قادیانی لوگ موجود تھے اور بات چل پڑی مرزا قادیانی کے متعلق، اس کا عقیدہ کیا ہے، قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ بات شروع کی، اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون اللہ مراد؟ کہنے لگا جس کو تم اللہ مانتے ہو وہی ہمارا اللہ۔ میں نے کہا نہیں، تمہاری کتاب کتاب البریہ صفحہ نمبر اس کا 86، اس میں لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے نعوذ باللہ میں خدا ہوں، میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے آدم کو پیدا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب قادیانی وہاں موجود ہے، انہوں نے کتاب پکڑی، دیکھا، کہنے لگے یہ کتاب مربی کہنے لگے یہ ہماری ہے، وہ کہنے لگا ہے تو ہماری پر ان کو سمجھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ سمجھ آئے، ہمیں سمجھ لگ گئی ہے۔ 5 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ ان کا عقیدہ، ان کو بتائیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ رب العالمین نے مرزا قادیانی سے نعوذ باللہ جو انداز خاوند کا بیوی سے ہوتا ہے وہ انداز اپنایا ہے۔ اسلامی قربانی انہوں نے کتاب اب شائع کرنی بند کر دی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئے اور ان کی روح مرزا قادیانی میں داخل ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی میں اب کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تریاق القلوب اس میں لکھا ہوا ہے جو بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں وہ ادھر نہ جایا کریں، ہمارے قادیاں کے سالانہ جلسہ میں آ جایا کریں، وہاں بیت اللہ کے حج سے زیادہ ادھر ثواب انہیں ملے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے متعلق عقیدہ لکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے قرآن مجھ پہ دوبارہ نازل کیا، اس کی پہلی جو برکات تھی یہ ختم ہو گئیں، پہلی جو اس کے احکامات تھے ختم، مجھ پہ دوبارہ نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنا عقیدہ ان کو ان کا عقیدہ بتائیں۔ کہتا ہے مجھ پر 20 پارے اللہ نے اور نازل کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توہین کی انبیاء کی، رسول اللہ کی توہین کی۔ ان کو بتائیں، عوام کو بتائیں، یہ قادیانی لعین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا، قادیانی نے دعویٰ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قادیانی کہتا ہے یہ میرے متعلق آیت نازل ہوئی۔ قادیانی کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، یہ بھی آیت میرے متعلق نازل ہوئی۔ قادیانی کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی صورت میرے متعلق نازل ہوئی۔ قادیانی کہتا ہے تذکرہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ بھی آیت اللہ نے میرے متعلق نازل کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، تو ان کے عقیدے سے باخبر رہیے۔ اور میں حیران ہوں کہ جب ان کا عقیدہ، حقیقت بات ہے جب ان کو بتایا جائے نا ان کا عقیدہ کیا ہے، جب بتایا جائے تو اگر تو وہ تعصب کی عینک اتاریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو امید ہے کہ ہدایت مل جائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مختلف جگہ گفتگو ہوئی، تقریباً 90 کے قریب اللہ نے قادیانیوں کو ہدایت دے دی ہے، الحمدللہ۔ لیکن بڑا زہریلا فتنہ ہے، بہت زہریلا فتنہ ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اور ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔
آج ہم بھول کے بزرگوں کو. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے اس فتنے کو روکنے کے لیے, اس قدر محنت کی ہے, یوں سمجھیے کتابیں بری پڑی ہوئی ہیں سامنے ہیں, وہاں پہ گرد و غبار ہے. اب تھوڑا سا گرد و غبار کو ختم کرنے اتارنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بزرگوں کی خدمات جو ہیں وہ چمکیں گی. بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے, لوگوں کے ایمانوں کو بچایا. حضرات بڑی شدت سے اسلام پہ حملہ ہوا تھا, بڑی شدت سے. میدان میں نکلے مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ, میدان میں نکلے مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, میدان میں نکلے مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. میدان میں نکلے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ایسے بزرگ تھے کہ مرزا قادیانی ان کا سامنا کرنے سے بھی گھبراتا تھا. اور ان لوگوں نے, علماء نے لوگوں کے ایمانوں کو بچایا. مرزا کہتا ہے کہ مجھے یہ اس کی مجموعہ اشتہارات میں یہ بات موجود ہے, پہلی جلد میں کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے, اللہ نے وحی کی ہے نبوت کی, میں نبی ہوں, میں امام مہدی ہوں, میں عیسیٰ ہوں. بڑے بڑے اس کے دعوے ہیں. مولانا محی الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, انہوں نے اشتہار شائع کر دیا, کہنے لگے اللہ نے مجھے بھی الہام کیا ہے. کون سا الہام کیا ہے؟ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے کہ تو فرعون ہے اور تیرا جو چیلا نور الدین یہ حمان ہے, یہ حمان ہے, تو فرعون ہے. اس نے آگے سے پھر اشتہار شائع کر دیا. کہنے لگا ہے تو یہ بزرگ, پر الہام کبھی شیطانی بھی ہو سکتے ہیں, کبھی رحمانی بھی ہو سکتے ہیں, تمہارا الہام جو ہے نا شیطانی ہے. مولانا فرمانے لگے نہیں, میرا حقیقی الہام ہے. لوگوں کو بچا رہے تھے وہ. اب اس کو غصہ آیا, اس نے لکھا کہ مجھے ایک اور اللہ نے وحی کیا, الہام کیا. کیا لکھا ہے؟ الہام یہ کیا ہے مجھے اللہ نے کہ محی الدین عبد الرحمن ان کی اولاد نہیں تھی, تو کہا کہ انا شانیہ کا هو الابتر. اللہ نے مجھے کہا کہ یہ جو محی الدین ہے نا, عبد الرحمن محی الدین, یہ اس کی اولاد نہیں ہوگی, یہ ایسے طرح ہی دنیا سے جائے گا, اس کی نسل ختم ہوگی. مولانا کا اللہ پہ ایمان اور یقین, اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی, اللہ میں تیری تقسیم پہ راضی, لیکن اب عقیدہ ختم نبوت کی صداقت کا مسئلہ ہے. اللہ کریم اگر تو نے نہیں لکھا اللہ پھر بھی مجھے اولاد دے دے. اللہ پاک نے انہیں بیٹا دیا, بیٹا دے دیا. لوگ حیران ہو گئے اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے, قادیانیوں کو چھوڑ دیا. بیٹا دیا, نام رکھا محمد علی المدنی, نام رکھا. وہ جب بیان کرتے تھے لوگوں کو کہتے, لوگوں وہ اس کی دلیلیں چھوڑو, اللہ نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے پیدا کر دیا, مجھے پیدا. یہ ہمارے اسلاف تھے. پھر اللہ نے ان کو اولاد دی. ان کو ایک بیٹے کا نام رکھا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک بیٹے کا نام محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہمارے بزرگ تھے. اور محی الدین لکھوی جو ہیں ان کے بیٹے آج ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی. حضرات سینکڑوں ان کے خاندان کے, لکھوی خاندان کے سینکڑوں علماء موجود ہیں. ان علماء کا موجود رہنا اللہ کی قسم ختم نبوت کی بین دلیل ہے, صداقت. اور مرزے کے جھوٹے ہونے کی بڑی یہ دلیل ہے. یہ ہمارے اسلاف تھے. اور دوسری بات, کس قدر بچایا لوگوں نے, علماء نے کس قدر بچایا, کس قدر ایمان تھا, عقیدہ ختم نبوت پر کس قدر یقین تھا. مرزا قادیانی کی ایک عادت تھی, جہاں جاتا
اشتہار بازی کرتا سامنے نہ، جس طرح نا یہ مرزا جیل میں ہے، ایک کمرے میں، ایک مرلے کمرے میں بیٹھ کے صحابہ کرام پر تان کرتا ہے، کسی کا سامنا کر سکتا نہیں. اس کا بڑا بھی جو تھا نا وہ بھی سامنا نہیں کر سکتا تھا. جاتا ہے لاہور آیا، اشتہار شائع کیا، مجھ سے مناظرہ کر لو، میرے یہ دعوے ہیں. علماء سامنے آتے، ٹھیک ہے آؤ بھائی، بھاگ جاتا، سامنے نہیں آتا. چونا منڈی میں پہنچا، چونا منڈی میں مولانا عبدالحکیم کلانوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے کہا بس لوگوں سے کہ یار کسی طرح اس کو میرے سامنے بٹھا دو، میرے سامنے کسی طرح ان کو بٹھا دو. مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں بیٹھوں گا، نہیں بیٹھوں گا. مولانا فرمانے لگے کچھ نہیں ہوتا، بٹھاؤ، کچھ نہیں، ہم نہیں مارتے تجھ کو. کہتا ہے کہ ایسے منازعہ چلو کر لو، میں ادھر اپنے گھر میں جہاں ٹھہرا ہوں وہاں ہوں گا اور آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں ہوں گے. ایک آدمی آپ کا پرچہ میرے پاس لے کے آئے گا، میرا آدمی آپ کے پاس لے کے آئے. چنانچہ 3 پرچہ. اور موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی محدث جو ہے نا دوسرا اس کا معنی نبی بھی ہوتا ہے. میں نے جو دعویٰ کیا محدث کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ نبی دوسرا معنی نبی ہے. یہ ہے مولانا نے 3 پرچے بھیجے. 3 پرچوں کے بعد اس کی کتاب ملفوظات ہے، مجموعہ اشتہارات ہے، اس میں یہ بات درج ہے. 3 پرچوں کے بعد کہنے لگا جی میں اپنے موقف سے دستبردار ہوتا ہوں، میں نے جو لکھا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محدث کا معنی نبی ہے، سمجھو اس کو ختم ہے، آئندہ نہیں کروں گا. مولانا فرمانے لگے نہیں، لکھو، تم نے شکست حاصل کی ہے، تم نے اپنے موقف سے دستبرداری کی ہے، لکھو. لکھتا نہیں تھا. 8 بندوں نے اس سے لکھوایا. لکھا پھر کیا کہ تمام مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جو میرا موقف تھا نا نبوت کے متعلق، کہ میں نے جہاں جہاں نبی لکھا ہے خود کو، وہاں پہ لفظ نبی کو کاٹا ہوا تصور کریں. خود لکھا ہے کاٹا ہوا. یہ بڑی دلیل ہے ہمارے پاس قادیانیوں کا منہ خاموش کرانے کے لیے کہ کاٹا ہوا. یوں سمجھے کوئی آپ عبارت لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک لفظ کو کاٹ دیتے ہیں، کیا مطلب ہے کہ اس کا وجود ختم. او مرزیو کم بختو، اس نے تو کہا کاٹا ہوا سمجھو، تو تم نے پھر بھی ماننا ہوا اس کو نبی. ہمارے اسلاف نے اس کو پکڑا. ایک دفعہ پہنچا لاہور میں، اس نے چیلنج کر دیا مباہلہ کا چیلنج کیا، لیکن سامنے نہ آتا تھا. مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے میرے ساتھ مباہلہ کرو. یہ بھاگتا تھا. اب یہ مباہلہ تو کر نہیں رہا. اس کا مرید تھا حافظ یوسف قادیانی، اس کا مرید تھا. لوگ کہنے لگے بھائی تمہارا جو کیسا نبی ہے تمہارا، وہ مباہلہ نہیں کر رہا، بس چیلنج ہی کرتا ہے. جذباتی ہو گیا. ایک دن وہ جلسہ کر رہا تھا، اس نے کہا، یہ بھی بات مرزا قادیانی نے لکھی ہے اپنی کتاب میں. جلسہ کر رہا تھا اور حافظ یوسف قادیانی نے کہا بھائی مرزا صاحب کو چھوڑو مبالے سے، وہ تو قادیہ میں بیٹھے ہیں، میں یہاں موجود ہوں، اور کوئی مجھ سے مباہلہ کرے مرزا کی نبوت کے متعلق میں ثابت کروں گا. مولانا عبدالحق غزنوی وہاں پہ بیٹھے تھے، اسی وقت مجمع میں آئے اور سٹیج پہ آ کر اس کا بازو پکڑا. کہنے لگے تیرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھ سے مباہلہ نہیں کرے گا. چنانچہ اس کو مجبوراً اسی وقت مباہلہ کرنا پڑا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد حافظ یوسف قادیانی مجاہد ختم نبوت بن گیا. اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. پھر اس کے متعلق مرزا قادیانی نے اشتہار بھی لکھے. پہلے کیا لکھا؟ جب مباہلے کا پتہ چلا، پہلے لکھا یہ بڑا جرت مند نوجوان، بڑا غیرت مند، اس میں جوان مردی کا مظاہرہ کیا، یہ بڑا ایماندار، بڑی شجاعت والا. تو جب یہ مسلمان ہو گیا
تو پھر بڑی بڑی بکواسات شروع کی۔ بہرحال اگلی جو بات میں کسی نتیجے پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اب لوگوں کے سامنے یہ بھی بات آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹا نکلا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لوگ مرزا کے پاس پہنچے جو مرزائی تھے، وہ چلو اب تو مباہلہ کر لیں۔ چنانچہ مرزے کو مجبوراً بلایا گیا مباہلے کے لیے۔ اپریل کا مہینہ تھا، امرتسر کی عیدگاہ میں مباہلہ ہوا۔ مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے مباہلہ ہوا۔ چنانچہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو یہ جہنم رسید ہوا، اور مولانا عبدالحق غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1918 کو دنیا سے گئے۔ یہ وہ مباہلہ ہے کہ جو قادیانی بھی مانتے ہیں، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ والا مباہلہ وہ نہیں مانتے، اس کو وہ مانتے ہیں۔ یہ حقانیت اسلام کی کس قدر بین دلیل ہے، اور اللہ پاک نے اس کو بڑا رسوا کیا، اللہ نے اس کو بڑا رسوا کیا۔ یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے نا، حدیث میں مشکات میں یہ بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں حکومت کریں گے ادھر آ کے۔ اس حدیث کو وہ لے کے کہتا ہے یہ میرے متعلق نازل ہوئی ہے کہ میں شادی کروں گا۔ شادی تو اس کی پہلے ہی تھی، لیکن کہتا ہے یہ اور شادی ہے۔ اور شادی کون سی؟ اس کے پاس اس کا ایک رشتہ دار تھا، وہ آیا، کہنے لگا حضرت آپ کا انگریز کے ساتھ بڑا رابطہ ہے، کیونکہ یہ خود اس نے کہا ہے کہ مجھے انگریز نے پیدا کیا ہے، خود کاشتہ پودا ہے۔ خود کہا اس نے کہ میں نے انگریز کی خدمت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔ خود اس نے کہا ہے کہ انگریز گورنمنٹ کے لیے میرے باپ نے 50 گھوڑے اور 7 سوار اور 7 سامان دیا۔ جہاد جو بر صغیر میں انگریز کے خلاف جو جہاد تھا نا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ بھی دیا۔ بہرحال وہ آیا، کہنے لگا کہ میرا کام یہ کر دیں۔ کہنے لگا اچھا۔ اس کی بچی پر اس کی نظر کم وقت بڈھے کی پڑ گئی، 15 سالہ بچی تھی، اس کا نام محمدی بیگم تھا۔ چنانچہ کہنے لگا بھئی تم اس کا رشتہ مجھے دے دو۔ اس نے لان تان کی کہ تجھے کام کے لیے آیا، تو کس طرف چل پڑا ہے؟ وہ چلا گیا، نہ اس نے کام کروایا نہ اس نے رشتہ دیا۔ اب یہ کہنے لگا، پیغام بھیجا کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تیرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا اس کمبخت کی نظر اس پہ پڑ گئی ہے، یہ کیا کروں؟ اس نے لاہور کے قریب ایک گاؤں تھا پٹی، اس کے ایک نوجوان وہاں کا، اس سے اس کا نکاح کر دیا۔ ایک یہاں یہ بھی بات سنیں، ان کو کبھی کبھی نا جب کہیں واسطہ پڑ جائے گفتگو کا، ان سے کہیں بھی وہ پٹی پٹی گئی، کہیں دا مینو الہام ہویا کہ پٹی پٹی گئی۔ اس کا وقت کے الہام کبھی فارسی میں، کبھی انگلش میں، آئی شل یو، آئی لو یو، کبھی پنجابی میں، کبھی اردو میں۔ وہ نبی جو ہوتا ہے نا، جس قوم کی طرف نبی ہوتا ہے، اسی زبان، جو قوم کی زبان ہے اسی زبان میں اسے وحی آتی ہے۔ اور یہ کیسی وحی؟ تذکرہ میں لکھا ہے پٹی پٹی گئی۔ میں نے قادیانی سے پوچھا، میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگا اصل میں جہاں شادی ہوئی تھی نا محمدی بیگم، اس کے متعلق بد دعا ہے مرزا صاحب کی کہ جتھے محمدی بیگم گئی ہو تباہ ہو برباد ہو گیا پنڈ۔ بہرحال اب شادی ہو گئی تو اب کہنے لگا، انجام آتم میں یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی قادیانی کی کتاب میں، محمدی بیگم کا نام لیں گے یہ پھر بھی بھاگ جائیں گے۔ لکھا اس میں کہ اللہ نے مجھے وحی کیا ہے، یہ محمدی بیگم جو ہے نا، اس کا خاوند 2.5 سال کے اندر اندر نکاح کے بعد فوت ہو جائے گا، یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ اے لوگوں سن لو میری بات،
اگر میرے نکاح میں نہ آئی میں جھوٹا، مجھے سولی پہ لٹکا دو، میری گردن میں رسا ڈال کے مجھے گلیوں میں تم گھسیٹنا، اگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اللہ نے اس کو سلامت رکھا، اس کے خاوند کو، اور یہ محمدی بیگم بھی اسلام پہ قائم رہی۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری اس ماں کو، وہ مجاہدہ ختم نبوت اس کو مل کے بھی آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ کتنی دیر تک وہ زندہ رہی، اس کا خامد بھی زندہ رہا، اور یہ جو تھا اس کی یہ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اللہ نے اس کو رسوا کر کے مارا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی باتیں ہیں، دلیل ہیں۔ یہ بڑی جلدی پیش گوئی کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ آئی ہے، اس نے دیکھا کہ یہ حاملہ ہے، اس نے اس کے خاوند کو کہا، اور منظور، اس کا نام منظور قادیانی، مجھے اللہ نے وحی کیا تجھے بیٹا اللہ دے گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ خوشیوں سے مٹھائی بانٹ رہا ہے۔ وہ جناب پھر جب وہ ولادت کا وقت آیا تو بچی پیدا ہو گئی۔ پھر آیا حضرت وہ تو بچی پیدا ہوئی، میں نے تو مٹھائیاں بانٹ دیں، میں نے شرینی بانٹ دی۔ کہنے لگا میں نے کب کہا تھا کہ اس حمل میں ہوگا، وہ تو اگلے کی بات ہے۔ اچھا چلو، پھر امید لگی، پھر بچی پیدا، حضرت یہ بچی پیدا ہو، مجھے تو بچے کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں نے کہا نا ہوگا، وہ عورت مر گئی بچہ نہ پیدا کر سکی۔ یہ اس کی حالت ہے، اس کم وقت کی۔ بہرحال آخری بات جو کہ ٹائم ہو چکا ہے، جو کرنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق کچھ سوالات بھی ہوں تو میں انشاءاللہ وہ دینے کے لیے تیار ہوں، سوالات کا جواب۔ 22 مئی 1974 کی بات ہے، آخری بات سنیں اور بات ختم۔ 22 مئی 1974 کو ملتان کا جو میڈیکل کالج ہے نشتر، وہاں سے کچھ 100 کے قریب طلبہ اور طالبات ٹھنڈے علاقے، شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے نکلے ریل گاڑی میں۔ چناب ایکسپریس اس وقت چلتی تھی، وہاں نکلے اور راستے میں ربوہ چناب نگر جسے اب کہتے ہیں، وہاں پہ گاڑی رکی، اور وہاں پہ قادیانیوں کا ظاہر ہولڈ تھا، نوجوان قادیانی تھے، انہوں نے ان کی بوگی میں بھی آئے کہ انہوں نے ایک بوگی مستقل انہوں نے اس کا رینٹ دیا ہوا تھا، کرایہ دیا تھا، واپس بھی اسی پہ آئیں گے اور جائیں گے بھی اسی پہ۔ اس بوگی میں آئے اور وہ لٹریچر دیا قادیانیوں کے متعلق۔ جب لٹریچر دیا تو وہ آج کل کے نوجوان تو تھوڑے تھے، وہ غیرت والے نوجوان تھے، طالب علم۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا، آج کل ادھر آیا کوئی ادھر لے گیا، پتہ ہی نہیں ایمان کیا چیز ہے کیا۔ طلبہ نے جب دیکھا یہ تو قادیانی لٹریچر ہمیں تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو پہلے سے شروع کی، جذباتی عقیدہ ختم نبوت کا۔ اسی وقت طلبہ نے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، تاجدار ختم نبوت، یہ ایمانی عقیدہ، ایمانی تاجدار ختم نبوت۔ چنانچہ زندہ باد کے نعرے لگے، گونج پڑ گئی اس ریلوے اسٹیشن پہ۔ اب وہ اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، انہوں نے کہا یہ تو کام خراب کہ ہماری سلطنت میں یہاں پہ نعرے۔ اس نے نشانی لگائی، اس بوگی پہ چلے گئے۔ پتہ تو تھا کہ اب یہ 29 مئی کو واپس آئے گی یہ بوگی۔ چنانچہ 29 مئی کو وہ نوجوان واپس آئے۔ اب جب واپس آئے وہ نوجوان تو یہ اس اسٹیشن پہ، ربوہ کے اسٹیشن پہ رکی۔ اب انہوں نے پہلے پلان بنایا ہوا تھا اور اس سارے معاملے کی جو سربراہی ہے خود مرزا ناصر کر رہا تھا۔ نوجوانوں، قادیانی جوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے، چھرے اور سریے انہوں نے اتارا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا ان کو۔ اور جسٹس منیر کی رپورٹ، اور جس میں کہا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ رپورٹ شائع نہ کرو وگرنہ
پاکستان میں طوفان پیدا ہو جائے گا، وہاں پہ جو بچیاں مسلمان جو میڈیکل کی بچیاں تھیں ان کی چھاتیوں تک بھی کاٹیاں گئیں. اس قدر ظلم ہوا، وہ خون میں لت پت. پوری جب تسلی کی پھر اسٹیشن ماسٹر نے کہا گاڑی چلا دو. یہ بات فیصل آباد میں یہ بات پہنچ گئی تھی. فیصل آباد سارے کا سارا امنڈ آیا اور چنانچہ ان زخمیوں کو نکالا. اسی وقت سارے علماء ایک بات اور یاد رکھیں، بڑے بڑے سارے دعوے کرتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا. قادیانی بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ. یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے ان کو کافر قرار دلانا. یہ پاکستان کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اتحاد کی برکت ہے کہ قادیانی کو کافر قرار دیا گیا. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی، ایک کی خدمات کو ختم کیا جائے دوسرے کی خدمات کو اجاگر کیا جائے، یہ نہیں. آج بھی اتحاد کی ضرورت. چنانچہ اب 29 مئی کو ہی تحریک ختم نبوت کا آغاز ہو گیا. یہ جذباتی تحریک، اس قدر جذباتی تحریک کہ صرف 3 ماہ اور 9 دن کے بعد اتنی زوروں پہ تحریک چلی. اہل الحدیث کے علماء، علماء بریلوی، علماء دیوبند، یہ سارے علماء نے مشترکہ ایک پلیٹ فارم قائم کیا اس مشن کے لیے. اتحاد کی برکت سے 3 ماہ اور 9 دن کے بعد اللہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دیا. حضرات یہ تحریک چلتی رہی. اور یہاں پر ایک اور میں بات کر دینا چاہتا ہوں. یہ بات مولانا منظور احمد چنیوٹی سے میں نے خود سنی ہے رحمہ اللہ سے. کہتے تھے کہ قومی اسمبلی میں جب بحث ہوتی تھی نا تو اس وقت ہم جو تیاری کرتے تھے کہ ہم نے یہ اعتراضات قادیانیوں پہ کرنے ہیں تو قادیانی پہلے سے وہی اعتراضات کے جوابات انہیں گھڑے ہوتے تیار رکھے ہوتے تھے. ہم پریشان کہ کوئی ہم میں جسوس ہے، کوئی یہاں کوئی آدمی ایسا پھرتا ہے کہ جو ہے قادیانی ہمیں پتہ نہیں چل رہا. علماء تھے اس وقت راجہ بازار میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے مولانا روپڑی رحمت اللہ علیہ نے، دیگر علماء نے، مفتی محمود بھی ادھر آتے تھے، مولانا یوسف بنوری بھی وہاں پہنچتے تھے. سب علماء جمع حوالے پہ حوالہ میں. مولانا منظور چنیوٹی فرماتے ہیں کہ ہم پریشان تھے. چنانچہ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فسانہ قادیاں رسالہ لکھا. یہ سوال 10 اس میں لکھے. وہ 10 سوال ایسے تھے جو قومی اسمبلی میں پیش ہوئے، قادیانی ان کا جواب نہیں دے سکے اور اسی وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ آپ کے آباد ہے. بہرحال بات چل رہی تھی اس پارلیمنٹ کے اجلاس کی، جس کی میں کارروائی تھوڑی سی بیان کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. جو اٹارنی جنرل تھے جو وکالت کر رہے تھے مسلمانوں کی، اس نے سوال کیا اور سوال تیار کرنے والے مفتی محمود وغیرہ دیگر چند علماء تھے کہ مرزا قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے اعلیٰ ہے. مرزا ناصر کہنے لگا نہیں. انہوں نے شعر پڑھا کہ تمہارے الفضل کا شعر ہے. شعر کیا ہے کہ محمد اتر آئے ہیں ہم میں. یہ قادیانی شاعر ظہور الدین اکمل ہے، اس نے مرزے کے سامنے یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ میں نے خصوصی آپ کے لیے تیار کیا ہے. محمد اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. مرزے کو کہا محمد اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں.
نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من۔ مرزا کہنے لگا، مرزا ناصر کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت الفضل، آپ نے کہاں سے یہ شعر نکالا؟ اس میں تو یہ شعر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ 1906 کا رسالہ، کہنے لگا وہ تو اس وقت رسالہ بنا ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں شائع ہوا، ہمارا شعر نہیں ہے۔ اب پریشان تھے کہ کیسے بتائیں، کسی نے لکھا تھا بس حوالہ ایسے دے دیا۔ یہ رسالہ ہمارے بزرگ مولانا ابراہیم قمیر پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس رسالہ البدر 25 اکتوبر کا 1906 کا یہ رسالہ تھا، جس میں یہ قادیانیوں کا شعر تھا۔ چنانچہ وہ قومی اسمبلی میں لہرایا گیا، مولانا قمیر پوری نے پیش کیا، اور اسی شعر کی وجہ سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ حضرات 6 ستمبر کی بات ہے، 6 ستمبر 1974، علماء سارے جمع ہیں، سارے علماء جمع ہیں۔ راول پنڈی راجہ بازار میں مفتی محمود بھی وہاں موجود ہے، دیگر اکابر علماء موجود ہیں۔ اس وقت یہ کتاب مشاہیر خطبات مشاہیر ختم نبوت ٹیکسلات سے شائع ہوئی، عالمی مجلس والوں نے ملتان سے یہ شائع کی، اور اس میں یہ درج ہے، ایک مرد مجاہد اٹھا 6 ستمبر 1974 کو، جس کا نام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، ہم اپنے بچوں کے سروں پہ پیار دے کر نکل پڑے ہیں، اور اللہ کی قسم اب ہم اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک قومی اسمبلی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا نہیں دیا جاتا۔ یہ 6 تاریخ کو یہ بات کی 1974 کو، اور 7 ستمبر 1974 شام 4:35 پہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ حضرات الحمدللہ میں کہتا ہوں جتنے بھی یہ لوگ تھے اس پارلیمنٹ میں جنہوں نے دستخط کیے، اللہ ان سب کی قبر منور فرمائے، اللہ پاک ان کی غلطیاں ان مسلمانوں کی معاف فرمائے، اور جو اس وقت بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں اکثر جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ یہی ہے جو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذاتی طور پہ خدمت کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہی وعدہ لینا چاہتا ہوں جو وعدہ حضرت علامہ شہید نے لیا تھا کہ جب تک زندہ رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہو گے انشاءاللہ تعالی، اور ایسا ہی آپ نے انداز اپنانا ہے۔ اس مسجد میں بھی ہر مسجد میں کم از کم 1 سال میں ایک ہی تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں کوئی پروگرام ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ بہت سی باتیں دل میں تھیں وہ دل میں رہ گئیں، جو ہو سکی یہ اللہ کی توفیق سے، جو نہیں ہو سکی یہ میرا یعنی کہ سمجھو کہ مجھ سے جو کمی رہ گئی یہ میری طرف سے، جو خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے، اللہ عقیدہ توحید پہ ہمیں زندہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں یوٹیوب کی نام امجد، ہاں جی یہ ہمارے بھائی امجد فاروق صاحب، ان کی میرے دل میں بڑی عقیدت اور احترام ہے، وہ اس لیے یہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے رہے اور سامنے بیٹھ کے یہ ان کے خطابات یہ ٹیپ ریکارڈ میں یہ ریکارڈ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو جتنی بھی خدمات ہے دین کے لیے اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک خاص ان پہ فضل و کرم فرمائے۔ امجد سی ڈی سینٹر یوٹیوب پہ چینل ہے ان کا، وہ سبسکرائب کریں، اور آج کا بیان بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے وہاں سے مل جائے گا۔ ہاں جی اللہ پاک ہمارے اصلاح معاشرہ کے علماء جو یہاں پہ آئے ہیں
اللہ پاک ان کی خدمات قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو جس سفر پہ جا رہے ہیں سفر عمرہ، اللہ پاک بار بار ان کو یہ موقع نصیب فرمائے، بلکہ آپ سب کو جتنے بھی یہاں آئے ہیں خلوص کے ساتھ دعا ہو جائے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بس اپنے مسلمان بھائی کے لیے خلوص کے ساتھ اس کی کمر کے پیچھے ہم دعا کر دیں، میرے نبی نے گارنٹی دی، اللہ رد نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کو ان کی عدم موجودگی میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے، شیخ صاحب کو سوال کرنا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ عام جو اسکول کے کالج کے طلبہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو مرزائی ہیں یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قربانی روزہ، یہ پھر ان کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہم۔ مسلمہ کذاب، یہ تاریخ طبری میں بات موجود، مسلمہ کذاب جو تھا نا، جس کو میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اس کو قتل کرنے کا، ختم کرنے کا، چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت اللہ والے جہاں مدینہ والے جس طرف نماز پڑھتے ویسی نماز پڑھتا تھا، قرآن وہ پڑھتا تھا جو مدینہ میں پڑھا جاتا، اقامت اذان مدینے والی ہوتی، لیکن نبوت کا دعویٰ کیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ ہاں جی، تو اس کے ان کے جو ہے نا نماز روزے کی طرف نہ جائیں۔ مرزا محمود نے لکھا ہے کہ ہمارا روزہ ہماری نماز بالکل مسلمانوں سے الگ ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارے قرآن کا اور ان کے قرآن کا، یہ بالکل الگ امت ہے۔ انہوں نے تو اپنے اسلامی مہینے اپنے جو ہے نا وہ الگ بنائے ہیں، ہمارے اسلامی مہینوں کے مقابلے میں اپنے الگ 12 مہینے بنائے ہیں الگ۔ انہوں نے ایک وحی مقدس کے نام سے کتاب بھی شائع کر دی ہے، تو ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کو یہ کافر سمجھتے ہیں، اور اتنے غلیظ لوگ ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ بھی فوت ہو جائے قادیانی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ ظفر اللہ قادیانی پہلا وزیر خارجہ تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں قائد اعظم کا بیٹا ہوں، وہ بھی سمجھتے تھے یہ میرا بیٹا ہی ہے، لیکن جب وہ فوت ہوئے بابا جی، یہ وہاں کھڑا رہا جہاں عیسائی کافر لوگ کھڑے تھے نا، وہاں یہ کھڑا رہا، اس نے نماز جنازہ بابا جی محمد علی جناح کا نہیں پڑھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا یا انہیں کافر سمجھ لیں یا مجھے کافر سمجھ لیں۔ دعا کرو پھر۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نماز جنازہ بھی ان کے یعنی کہ لوگ پڑھیں گے، اور پھر ان کو دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں کیا جائے گا۔ اس کے متعلق مولانا ابراہیم میر شاہ کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی، ابراہیم میر شاہ کوٹی نے کتاب بھی لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے نقشہ بنایا، وہاں مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے، انہوں نے نقشہ بنایا ہے کہ وہاں پہ ایک قبر کی جگہ موجود ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ اسی حدیث کو مرزا قادیانی نے نا اپنے میں فٹ کیا، کہنے لگا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔ اللہ نے اس کو پھر وہاں تو جاننے دیا، اللہ جہاں مارا پھر اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہ مدینہ منورہ میں ان کا دفن ہوگا، تدفین ہوگی، ان کی قبر ادھر ہی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کے متعلق انہوں نے باتیں سنی ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی محبت بھر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیارے پیغمبر کی محبت، پیارے پیغمبر کی علیہ السلام کی ختم نبوت کی محبت بھر دے۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جو پڑوس ہے جنت میں، اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ اللہ مجاہدین ختم نبوت، اللہ جہاں جہاں
دفن ہیں اللہ ان کی قبریں منور فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، شہدائے تحریک ختم نبوت کے درجات بلند فرما۔ اللہ یہ پرفتن دور ہے، ہمارے ایمانوں کو بھی بچا لے، ہماری اولادوں کو ان کو بھی بچا لے، ہماری اس نسل کو بچا لے۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرما۔ اللہ کریم یہ جو علماء کرام نے گلدستہ بنایا ہے جس کی قیادت مولانا قاری محمد افضل شاکر کر رہے ہیں، اللہ ان علماء کرام کو اللہ اتحاد، اتفاق، محبتوں کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ ان سے زیادہ دین کا کام لے لے۔ اللہ یہاں پہ ہمارے بزرگ تشریف لائے، مولانا طاؤل اسلام صاحب، مولانا عبدالقدوس صاحب، اللہ اپنی رحمت سے سب پہ رحمتیں فرما۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، مولانا اشرف نعیم صاحب، دیگر یہاں مسجد کی انتظامیہ، مولانا قاری ہارون صاحب، اللہ پاک سب کی محنت قبول فرما۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم میں سے جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما۔ اللہ تو ہمارے دکھوں کو جانتا ہے، ہم بعض ایسے دکھ ہیں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے دکھوں کو ختم فرما، سکھوں میں بدل دے۔ اللہ جہاں پہ ہماری بچیاں ہیں اللہ ان کی حفاظتیں فرما، بچیوں کی طرف سے اللہ ہمیں سکون عطا فرما، اپنے گھروں میں اللہ انہیں خوشحال فرما۔ اللہ جو بے اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہم نے دنیا سے جانا تو ہے، اللہ ہمارا آخری عمل نیکی والا بنا دینا، اللہ آخری عمل نیکی والا بنا دینا، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم یہ علماء، اس دور کے علماء اللہ ان کی حفاظتیں فرما۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ اذانیں لوگ ختم کر دیں، نماز مسجدوں میں آنا لوگ چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے امت کے نبی کی امت کے علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ ایسا نہ ہو عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہیں تیرے بندے نیک عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے پھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ ریاکاریوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ اس وقت ملک جن حالات میں ہے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھنا، سیلاب زدگان کی اللہ مدد فرما۔ اللہ بڑے ہی متاثر ہوئے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ان سے تعاون کر رہے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے جو سیکورٹی ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔